مالکن عمرے پر گئی تو اپنی 14 سالہ بیٹی کو میرے پاس چھوڑ گئی۔ میں بھی بھاگ بھاگ کر اس کے سارے کام کرتا۔ رات ہوتی تو اس کو اپنے پاس سلا لیتا۔ مالکن بھی اجازت دے رکھی تھی۔ اگلی رات ہوئی تو مجھے کچھ نرم نرم سا محسوس ہوا۔ میں گھبرا کر اٹھا تو میرے ہوش اڑ گئے کہ مالکن کی بیٹی اس رات مالکن عمرے پر جا رہی تھی، اس لیے صبح سے میری جان عذاب میں آئی ہوئی تھی۔ بار بار مجھ سے کہتی میرا پورا گھر تیرے حوالے ہے، جتنا بھروسہ میں تجھ پر کر سکتی ہوں گھر کے کسی اور ملازم پر مجھے نہیں ہے۔ میرا نام اکرم تھا، میری عمر 25 سال تھی، لیکن میں 10 سال کی عمر سے مالکن کے گھر کام کر رہا تھا۔ 15 سال سے میں مالکن کے گھر ملازمت پر تھا، اسی لیے جتنا بھروسہ وہ مجھ پر کرتی تھی کسی پر نہیں کرتی تھی۔ اس لیے وہ مجھے ہر بات بتا رہی تھی۔ کہنے لگی دیکھ اکرم، اپنی بیٹی کو میں گھر پر ہی چھوڑ کر جا رہی ہوں، اس کا بہت خیال رکھنا، تمہیں پتہ ہے نا اسے نیند میں چلنے کی عادت ہے۔ میں اس بات میں سر ہلانے لگا کہ جی بیگم صاحبہ مجھے معلوم ہے، حالانکہ مجھے کیا معلوم، وہ تو اپنے کمرے میں ہی سوتی تھی۔ عمر میں 14 سال کی تھی، لیکن تھی ذرا باولی قسم کی بے وقوف لڑکی۔ مالکن کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے اسے لاڈ پیار سے رکھا ہوا تھا۔ ابھی تک گڈے گڑیوں سے کھیلتی تھی۔ میں نے کہا جی مالکن میں اس کا بھی خیال رکھوں گا، لیکن اس کے بعد جو بات مالکن نے مجھ سے کی میں تو تنگ سا رہ گیا تھا۔ وہ کیسے مجھ سے یہ بات کر سکتی تھی؟ کہنے لگی رات کو تم میری بیٹی کے ساتھ ہی سو گے، اس کے کمرے میں رہو گے۔ یہ بات سن کر میری تو پوری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی، میرا تو دماغ کا سرکل ہی گھومنے لگا تھا۔ میں نے کہا مالکن میں کیسے چھوٹی بیبی کے کمرے میں سو سکتا ہوں؟ آپ سوچ کر تو بات کریں، یہ تو بالکل ہی غیر مناسب سی بات ہے۔ مگر وہ کہنے لگی اکرم مجھے کچھ نہیں سننا، میں نے جو کہہ دیا بس کہہ دیا، تمہیں اس کے کمرے میں ہی رہو گے اور وہیں سو گے۔ مجھے مالکن کی یہ بات کسی طور پر مناسب نہیں لگ رہی تھی، لیکن بہرحال میں انہیں بار بار انکار نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن میں دل میں یہ پکا ارادہ کر چکا تھا کہ میں بیبی کے کمرے میں کبھی نہیں سوؤں گا۔ میری مالکن ایک بیوہ عورت تھی، لیکن تھی بہت امیر۔ مالک کی بہت ساری زمینیں تھی جہاں سے انہیں خوب پیسہ آتا تھا۔ گھر ان کا بہترین چل رہا تھا اور ایک ہی بیٹی تھی جسے انہوں نے لاڈوں سے پالا تھا۔ جب میں مالکن کے گھر میں کام کرنے کے لیے آیا تھا اس وقت مالک حیات تھے۔ انہوں نے تو مالکن کو ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ بہت پیار کرتے تھے وہ مالکن سے، محبت کی شادی تھی، دونوں ہی ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ بیٹی کی پیدائش سے چند ماہ پہلے مالک کا کار حادثے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ مالکن صدمے سے ہی دیوانوں جیسی باتیں کرنے لگی تھی۔ کبھی کہتی وہ ابھی آ جائیں گے، مجھے چھوڑ کر یوں نہیں جا سکتے۔ میں اس وقت 10 سال کا تھا، لیکن مالکن کی حالت دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رویا کرتا تھا، کیونکہ ان کا رویہ شروع سے ہی میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ میرا بڑا ہی خیال رکھتی تھی، اسی لیے مجھ سے ان کا یہ روگ دیکھا نہیں جاتا۔ جب ان کی بیٹی پیدا ہوئی پہلے تو مالکن بے تحاشا روئی مالک کو یاد کر کر کے، لیکن پھر ان کا دل بیٹی کے ساتھ لگ گیا۔ مالکن کے والدین نے بہت چاہا کہ مالکن دوسری شادی کر لے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت تھی اور میں اپنی ساری زندگی اپنے شوہر کے نام پر گزار دوں گی۔ مالکن نے پھر یہی کیا تھا، پورا گھر انہوں نے سنبھال رکھا تھا، تمام ملازمین کو وہ دیکھتی تھی۔ 14 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ میں مالکن کا سب سے زیادہ وفادار اور بااعتماد ملازم تھا۔ کاروبار کی دیکھ بھال بھی مالکن نے میرے ہی حوالے کر رکھی تھی، لیکن میں نے بھی نمک حرامی نہیں کی تھی، ایک ایک پائی کا حساب مالکن کو دیتا تھا۔ اس سال مالکن کے والد عمرے پر جا رہے تھے، اسی لیے مالکن نے کہا کہ وہ بھی عمرہ کرنے جانا چاہتی ہے۔ یہ سن کر پہلے تو بیٹی نے ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا کہ وہ اکیلی یہاں نہیں رہے گی، لیکن اس کے فائنل پیپرز تھے اور اسی لیے مالکن کہنے لگی کہ میں تمہاری پڑھائی کا حرج نہیں چاہتی، اسی لیے تم اگلی بار میری ساتھ چلی جانا۔ بڑی مشکل سے وہ مانی تھی، لیکن جو کچھ مالکن مجھے کہہ رہی تھی وہ بات مجھے درست نہیں لگ رہی تھی۔ بہرحال مالکن مجھے سب کچھ سمجھا بجا کر عمرے پر چلی گئی اور ان کے جاتے ہی میں نے صوفے پر بیٹھ کر سکون کا لمبا گہرا سانس لیا، پھر باورچی کو بلا کر اپنے لیے شاندار چائے بنوائی۔ مالکن کے ہوتے ہوئے میں کبھی بھی صوفے پر نہیں بیٹھا تھا، حالانکہ انہوں نے مجھے کبھی انکار نہیں کرنا تھا، لیکن میں مالک اور نوکر کا لحاظ ہمیشہ قائم رکھتا تھا۔ لیکن اب سوچ رہا تھا کہ مالکن گئی ہے تو کچھ دن مالکوں والے ٹھاٹھ میں بھی گھر میں دیکھ لوں۔ میں نے پرسکون سانس کھینچ لیا اور مزے سے اپنی دونوں ٹانگیں سامنے رکھے شیشے کے سینٹر ٹیبل پر رکھ دی۔
ریموٹ ہاتھ میں پکڑا اور LED پر چینل بدلنے لگا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ کون سا چینل دیکھوں۔ ابھی میں صحیح سے اس ماحول سے لطف اندوز ہوا بھی نہیں تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور چھوٹی بی بی لاؤنج میں آئی۔ جب اس نے میرے بیٹھنے کے طور طریقہ دیکھا تو ماتھے پر بل ڈال کر بولی، اکرم، میں تمہاری شکایت تو امی کے آتے ہی انہیں لگاؤں گی۔ کیسے ان کے قیمتی ٹیبل پر تم پاؤں رکھ کر بیٹھے تھے؟ یہ سننا تھا کہ میں ہڑبڑا کر بالکل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، چھوٹی بی بی، خدا کے لیے مالکن سے میری شکایت نہ لگانا۔ میں نے فوراً سے ٹی وی بند کیا اور ریموٹ سائڈ پر رکھ دیا۔ چھوٹی بی بی ماتھے پر بل چڑھائے ہوئے آرام سے آ کر صوفے پر بیٹھ گئی اور ریموٹ بھی اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کہنے لگی، امی گھر پر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ تم لوگوں کو میں سر پر چڑھاؤں گی۔ جب تک وہ گھر پر نہیں ہے، اس گھر کی مالکن میں ہوں، اس لیے جو میں کہوں گی تم لوگ وہی کرو گے۔ میں نے سینے پر ہاتھ باندھ کر رکھا اور سر جھکا لیا۔ جی کیوں نہیں، چھوٹی مالکن، جیسا آپ کا حکم۔ اندر سے میرا جی تو جل کر رہ گیا۔ میری کبھی بھی مالکن کی بیٹی سے ایک منٹ کی بھی نہیں بنتی تھی۔ ہر وقت بچکانہ حرکتیں کرتی رہتی تھی اور میں اس کی حرکتوں سے سچ ہو جاتا تھا۔ وہ مجھ سے بازاروں کے کوئی چکر لگواتی تھی، کہتی تھی جاؤ تم ہی میرے لیے سامان لاؤ گے، ڈرائیور نہیں جائے گا، نہ ہی کوئی دوسرا ملازم۔ مالکن بھی اسے کچھ نہیں کہتی تھی کیونکہ وہ ان کی لاڈلی بیٹی جو تھی۔ مجھے یہ کہتی، جاؤ اکرم، جو چھوٹی مالکن کہتی ہے وہ کر دو۔ چائے کا کپ باورچی لے کر آیا تو مجھے با ادب دیکھ کر مسکرایا، کہنے لگا، ابھی تو بڑا روک جما رہے تھے، آ گئے نا اپنی اوقات میں واپس۔ میں نے اسے گھور کر کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ باورچی نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا۔ جو چائے میں نے پینی تھی وہ بڑے مزے سے چھوٹی بی بی پی رہی تھی۔ بہرحال پورا دن ادھر ادھر کے کاموں میں ہی گزر گیا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں اپنے کوارٹر میں جانے لگا تو بی بی کہنے لگی، تم کہاں جا رہے ہو؟ امی نے کہا تھا کہ تم میرے کمرے میں سو گے۔ یہ سننا تھا کہ مجھے مالکن کی بات یاد آ گئی۔ میں نے بیزاری سے بی بی کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، چھوٹی مالکن، مجھے اپنے کوارٹر کے علاوہ کہیں پر نیند نہیں آتی۔ گھر میں ملازمہ بھی موجود ہے، آپ اسے اپنے ساتھ سلا لیں۔ کہنے لگی، امی نے کہا تھا کہ تم سوگے تو مطلب تم ہی سوگے۔ چلو شرافت سے آؤ، میرے کمرے میں آؤ اور قالین پر جا کر لیٹ جاؤ۔ میں کمرے میں آ تو گیا لیکن جسم میں بے چینی سی شروع ہو گئی تھی۔ بی بی جی اپنے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ اس نے لیمپ آف کر دیا تھا۔ کمرے میں اس وقت خوب اندھیرا تھا۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بے شک وہ 14 برس کی تھی لیکن میں تو 14 برس کا نہ تھا۔ مجھے مولانا صاحب کی ایک بات یاد آنے لگی جو کہ میں نے جمعے کے خطبے میں سنی تھی کہ جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ پتہ نہیں مالک نے ایسا کیوں کہا کہ میں ان کی بیٹی کے کمرے میں اکیلا رہوں۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ملازمہ کو چھوٹی بی بی کے ساتھ سلا دے۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ ایک نظر میری بیڈ پر لیٹی بی بی جی پر پڑی تو اس کے چہرے پر جا کر میری نظریں ٹک سی گئی۔ سوئی ہوئی بڑی معصوم سی لگ رہی تھی، بالکل ننھی پری لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی نظریں بدلی، اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی اور سونے کی کوشش کرنے لگا کہ اس سے پہلے کہ مجھ پر شیطان حاوی ہو میں سو جاؤں۔ منہ میں اللہ کا ذکر کرتے کرتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی تھی۔ گھڑی کے تیز الارم بجنے پر میری آنکھ کھلی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تو دیکھا کہ بی بی جی نیند میں تھی، ہاتھ سے اپنی گھڑی کا الارم بند کر رہی تھی۔ میں نے سامنے لگے کلاک کی طرف دیکھا تو 7 بج رہے تھے۔ میں فوراً سے اٹھا، اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے اسکول جانا تھا اور اس کا پیپر بھی تھا۔ مالکن نے کہا تھا کہ ڈرائیور کے ساتھ بی بی جی کو اکیلے مت بھیجنا، اسی لیے جب بی بی جی تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی ڈرائیور کے ساتھ میں جا کر اسے اسکول چھوڑ آیا۔ اس کے بعد میں زمینوں کا حساب کتاب دیکھنے لگا، کتنی گندم آئی، کہاں پیسی، کیا ہوا، یہ حساب سب میری ذمہ داری تھی۔ ان کے کاموں میں ایسا الجھا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ بی بی جی کو واپس لینے بھی مجھے ہی جانا تھا۔ جب تک میں نہ جاتا ڈرائیور بھی بی بی جی کو اسکول لینے کے لیے نہیں جائے گا، اور یہ مالکن کا حکم تھا۔ میں اپنے کام میں ایسا گھن چکر بنا کہ میرے ذہن سے یہ بات یکسر نکل چکی تھی۔ 12 بجے بی بی جی کی چھٹی ہوئی تھی اور مجھے 1:30 بج چکا تھا جب میرے فون پر بیل بجنے لگی۔ جب میں نے نمبر دیکھا تو مالکن کا تھا۔ میں نے بے نیازی سے فون اٹھایا تھا۔ مجھ پر بھڑک اٹھی، کہنے لگی، مجھے اپنے بیٹے کی کال آئی تھی اور وہ ابھی تک اسکول میں ہے تو اسے لینے کیوں نہیں گئے؟
یہ سننا تھا کہ میرا دماغ گھوم گیا، میں تو بالکل ہی بھول چکا تھا۔ میں نے کہا مالکن وہ محض زمینوں کا حساب کتاب بھی لگا ہوا تھا۔ مالکن کہنے لگی جاؤ جا کر اس کو لے کر آؤ۔ میں نے سارے کھاتے بند کیے اور گھر سے باہر نکلا۔ سامنے ڈرائیور کو میں نے کہا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا تم مجھے بتا نہیں سکتے تھے کہ چھوٹی مالکن کی چھٹی ہو گئی ہے؟ وہ کہنے لگا میں کیوں بتاؤں، مالکن تو تمہیں سب ملازموں پر سردار بنا کر گئی ہے، یہ تمہارا کام ہے کہ تم ان باتوں کا خود خیال رکھو۔ ڈرائیور کی بات نے تو مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مالکن کیا گئی تھی، سارے ملازمین سر چڑھ گئے تھے، ورنہ ان کے سامنے تو سر جھکائے رکھتے تھے۔ بہرحال میں فٹافٹ سے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا اور جب سکول پہنچا تو پورا سکول خالی ہو چکا تھا، صرف بی بی جی ہی سکول میں تھی۔ یہاں پر مجھے دیکھ کر غصے سے لال پیلی ہوتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جتنی دیر میں گھر نہیں پہنچا بس باتیں ہی سناتی رہی۔ کہنے لگی امی کو آنے دو، تمہارے کان نہ کھنچوائے تو پھر مجھ سے کہنا، میرا قصور تھا اس لیے میں چپ چاپ کے ساری باتیں سنتا رہا۔ گھر پہنچتے ہی باورچی نے کھانا تیار نہیں کیا ہوا تھا، ملازمہ نے بھی گھر کی صفائی ٹھیک سے نہیں کی تھی، بس اپنی خوش خپیوں میں مصروف تھی۔ یہ دیکھ کر تو میرا سر چکرانے لگا تھا، مالکن کے بغیر تو پورا گھر ہی الٹا پڑنے لگا تھا۔ میں انہیں کچھ کہتا تو سب کہتے کہ تم بھی ہماری طرح ملازم ہو، زیادہ ہمارے سر پر سوار مت ہو۔ میں تو مالکن کے بنا بکلا کر رہ گیا تھا۔ میں نے ملازمہ سے ٹھیک سے صفائی کرنے کا کہا، اپنی نگرانی میں پورے گھر کو صاف ستھرا کروا کر رات کو میں تھک چکا تھا۔ جب میں بی بی جی کے کمرے میں گیا تو وہ اونچی آواز میں اپنے اسکول کا کام یاد کر رہی تھی۔ میں لاؤنج میں صوفے پر جا کر سو گیا کیونکہ دن بھر کا تھکا ہوا تھا۔ رات کو مجھے لگا جیسے لاؤنج میں کوئی اور بھی موجود ہے، کسی کے قدموں کی چاپ مجھے سنائی دی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو مجھے لگا جیسے کوئی آدمی بی بی جی کے کمرے کے باہر کھڑا اور کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے بلند آواز میں کہا کون ہے وہاں؟ تو فوراً سے کوئی کچن کی طرف بھاگتا ہوا چلا گیا۔ میں یکدم اٹھا کچن کی طرف بھاگا، لیکن اس وقت تک کچن بالکل خالی نظر آ رہا تھا۔ میں نے لائٹیں چلائی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک دروازہ کچن کا بیرونی جانب بھی کھلتا تھا۔ جب میں نے دیکھا تو اس کی کنڈی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے کچن کے دروازے کے اندر کی طرف سے کنڈی لگائی اور واپس لاؤنج میں آ کر لیٹ گیا اور یہ سوچنے لگا یہ کون شخص تھا جو رات کے اس پہر اندر آیا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا سوجی، بی بی جی کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بیڈ پر سوئی ہوئی تھی، میں جا کر قالین پر لیٹ گیا۔ رات کو جیسے ہی کتے کی بھونکنے کی آوازیں آنے لگی تو بی بی جی شاید نیند میں ڈر رہی تھی، کہنے لگی امی مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ کتے مجھے کھا جائیں گے، امی میرا ہاتھ پکڑ لو۔ وہ بیڈ میں اپنا ہاتھ مار رہی تھی، نیند میں شاید وہ مالکن کا ہاتھ ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسے موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال میں اپنے بیڈ سے اٹھا اور اپنا ہاتھ بی بی جی کے ہاتھ میں دے دیا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ پھر سے گہری نیند میں سو گئی تھی۔ کافی دیر میں کھڑا یہ انتظار کر رہا تھا کہ وہ کب گہری نیند میں جائے اور میں اپنا ہاتھ اس سے چھوڑوں۔ جب وہ گہری نیند میں سو گئی تو میں نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے الگ کیا اور دوبارہ قالین پر جا کر لیٹ گیا۔ اس کے بعد میں بی بی جی کے کمرے میں ہی سونے لگا تھا۔ ایک رات باورچی نے دودھ کی سردائی بنائی تو کہنے لگا کہ تم بھی پی لو، بڑی سکون کی نیند آئے گی۔ میں نے بھی وہ سردائی پی اور رات کو بی بی جی کے کمرے میں چلا گیا اور اس رات تو واقعی مجھے بڑی گہری نیند آئی تھی۔ میں تو سویا تو صبح میری آنکھ کھلی جب میں نے دیکھا تو بیڈ خالی تھا۔ اس وقت صبح کے 6 بجے تھے، اس وقت تو بی بی جی نہیں جاگتی تھی اور ویسے بھی آج اتوار کا دن تھا، چھٹی تھی۔ میں کمرے سے باہر آیا تو بی بی جی وہاں پر بھی کہیں نہیں تھی۔ میں نے اسے پورے گھر میں دیکھا، مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ میرا دل تو تھک سے رہ گیا تھا۔ میں نے تمام ملازمین کو شور مچا کر جگا دیا، سبھی اسے ڈھونڈنے لگے لیکن وہ پورے گھر میں کہیں بھی نہیں تھی۔ میرا تو یہ حال تھا کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے، میرا رنگ فک ہو چکا تھا۔ مالکن اسے میرے بھروسے چھوڑ کر گئی تھی، میں کیسے رات کو گہری نیند سو گیا۔ جب میں نے تمام ملازمین سے بات کی تو تب مجھے پتا چلا کہ باورچی بھی گھر سے غائب ہے۔ پھر مجھے خیال آنے لگا کہ کچھ دن پہلے میں نے ایک شخص کو بی بی جی کے کمرے کے باہر دیکھا تھا، اب بھاگتا ہوا کچن میں گیا تھا، شاید وہ باورچی ہی تھا۔ میں نے فوراً سے مالکن کو فون کیا اور ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ میں باورچی کا پتہ سب جانتا تھا۔ مالکن نے کہا کہ تم باورچی کے گھر پہنچو، اس کا پیچھا کرو، میں پولیس کو بھی فون کر دیتی ہوں۔ میں بھاگم بھاگ باورچی کے گھر گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی بچے کہنے لگے وہ تو گھر پر آیا ہی نہیں۔
پھر مجھے محلے داروں سے پتہ چلا کہ صبح صبح باورچی بی بی جی کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اسے گاڑی میں بٹھا کر کہیں لے جا رہا تھا۔ اس وقت تک پولیس بھی ہمارے بنگلے کے قریب آ پہنچی تھی۔ ساری تفتیش کے بعد بنگلے کے باہر لگے کیمرے کی مدد سے ہمیں گاڑی کا نمبر مل گیا تھا اور صاف اس میں نظر آ رہا تھا کہ باورچی بی بی جی کے منہ کے پر ہاتھ رکھے زبردستی اسے گاڑی میں بٹھا رہا تھا۔ اس گاڑی کا نمبر ٹریس ہو چکا تھا۔ میں بھی پولیس والوں کے ساتھ گیا تھا۔ جیسے ہی گاڑی تک پہنچا وہ سنسان جگہ پر کھڑی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ ایک بار باورچی مجھے ایک ایسی جگہ پر لایا تھا، یہاں اس کے کچھ دوست رہتے ہیں۔ میں بھاگتا ہوا اس طرف جانے لگا جہاں اس کے دوستوں کا گھر تھا۔ پولیس بعد میں پہنچی لیکن میں اس گھر میں پہلے پہنچ چکا تھا۔ میں دروازے پر زوردار لات ماری، دروازہ کھل گیا۔ سامنے باورچی اور دو مرد موجود تھے۔ انہوں نے بی بی جی کو رسیوں سے باندھ کر ایک کرسی پر بٹھا رکھا تھا۔ وہ بھی تحاشا رو رہی تھی اور یہ دیکھ کر میرا تو خون کھول اٹھا۔ میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ان تینوں کی دھلائی شروع کر دی۔ اتنی دیر میں پولیس وہاں پہنچ گئی تھی۔ بی بی جی میرے ساتھ لگ گئی، بہت ڈری ہوئی تھی۔ میں نے کہا تم پریشان نہ ہو، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ چند دنوں میں مالکن بھی واپس آ گئی تھی۔ مالکن نے بی بی جی کو ساتھ لگایا اور رونے لگی اور مجھ سے کہنے لگی مجھے تم پر بھروسہ تھا کہ تم میری بیٹی کی حفاظت ضرور کرو گے۔ میں نے کہا میں اسے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھتا ہوں اور جب تک میں زندہ ہوں آپ بے فکر رہے۔ نہ تو آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ سکتا ہے نہ ہی بی بی جی کی طرف۔ یہ سن کر مالکن خوش ہو گئی۔